بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اسرار یزدانی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور بات کر رہے ہیں سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی کے حوالے سے، اور آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے ماء معین۔ ماء معین کا لفظی ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے کہ جاری پانی۔ سرکار امام زمانہ کو ماء معین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں تشبیہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح پانی کے بغیر یہ زندگی ممکن نہیں، اسی طرح امام زمانہ کے بغیر بھی کائنات کی بقا ممکن نہیں۔ اس مثال کو بھی اگر دینا ہو تو مثال اولا و اعلیٰ ہے کہ پانی سے بھی کہیں بہتر انداز میں یہ بات پائی جاتی ہے امام زمانہ کے حوالے سے، اس لیے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت ہلاک ہو جائے۔ اس کائنات کے وجود کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو حیات ملی ہوئی ہے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے حوالے سے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ رب العزت اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس آیت قرآن حکیم کے ضمن میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل بھی یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اسے آباد کریں گے، اسے زندہ کریں گے، یعنی گویا جب ظلم و جور اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، انسانیت کے ذہن جو ہیں وہ بھی بنجر ہو چکے ہوں گے، تو اس زمین کو بھی آباد کریں گے سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے من جملہ ان حقوق میں سے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں۔ بعض روایات میں نظر سے گزرا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کا انتظار کریں تو کیا چھوڑ چھاڑ کے بس انتظار امام زمانہ میں لگے رہیں؟ نہیں، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرعی مسئولیت جو ہے اس کو پورا کیا جائے، اپنے کام کاج کو کرتا رہے بندہ، اور دل میں اس بات کا تصور موجود رہے کہ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ انتظار امام زمانہ میں ہے تو یوں سمجھے کہ جیسے وہ خود معصوم کے خیمے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ انتظار امام زمانہ قبلہ بخاری صاحب۔ بہت اہم نقطہ ہے قبلہ جو آپ نے فرمایا کہ ہماری کیا مسئولیت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ہم انتظار کر رہے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، ہمارے شیعوں کا بہترین عمل ظہور امام کا انتظار ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک کی اور بھی حدیث ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل۔ تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ انتظار کرنا امام کا یہ بھی تمہاری عبادت ہے اور بہترین عبادتوں میں سے شمار ہوتی ہے، تو ہماری کیا مسئولیت بنتی ہے، ہم کیسے انتظار کریں؟ یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار کریں۔ تو انتظار کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے منفی انتظار، ایک کو کہا جاتا ہے مثبت انتظار۔ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں جو منفی انتظار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ جس کی طرح بھی قبلہ نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ امام آئیں گے تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلمًا و جورا، جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی، امام اس کے بالکل مخالف یعنی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو لہٰذا پہلے یہ کام کریں کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو گناہ کرنے دیں، وہاں امر بالمعروف و نہی عن منکر کا فریضہ انجام نہ دیں، بلکہ ہو سکے تو جو گناہ کر رہے ہیں
ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، ان کی تشویق کریں، تاکہ اتنا زیادہ ظلم ہو جائے تاکہ امام کے آنے کا زمینہ ہموار ہو سکے۔ تو اگر اس فلسفے کو جو منفی ہے اور انتظار منفی جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ تو فلسفہ جو ہے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے، غرض و غایت تھی، اسی کے نقض غرض ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی تو آئے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، اور 1,24,000 انبیاء آئے، رسول پاک آئے، 11 امام آئے، وہ تو کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ انہوں نے سختیاں برداشت کی اور وہ مشکلات میں رہے، انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے قتل ہونا پسند کیا دین کے نفاذ کرنے کے لیے۔ اچھا، اگر یہ فلسفہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نقض غرض ہوگی۔ اور دوسرا انتظار جو ہے وہ ہے مثبت، ایسا انتظار جیسا کسی انتہائی اہم شخصیت کی آمد کے موقع پر ہوتا ہے، یعنی سارے انتظامات کر لیے جاتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آنے والے مہمان اور محترم شخصیت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے امام جو قائم ہیں، یعنی طاغوتی اور ظالمانہ نظام کے خلاف قیام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کی حکمرانی قائم فرمائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ انتظار وہ ہے جو عبادت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں جب کہا جاتا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے تو ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لیں، پھر اپنے خاندان کو ٹھیک کریں، اپنے معاشرے کو، یعنی امام زمانہ کے آنے سے پہلے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان کا انتظار کریں، تاکہ وہ آئیں تو ہم ان کے لیے آمادہ ہوں کہ ان کے سرباز اور ان کی فوج میں شامل ہو سکیں۔ تو لہٰذا خالی طولانی عمر کی دعائیں مانگنی جو ہیں، یا اللہ ان کی عمر لمبی فرما، اور اپنے لیے کہیں کہ العجل العجل، اور خود جو ہیں وہ بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب آئیں تو پھر ان کی تلوار جو ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم انتظار میں ہیں، تلوار انہی کے خلاف نہ چل جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں اور مثبت انتظار کے ساتھ، اپنی آمادگی کے ساتھ، یہ ہے وہ فلسفہ انتظار جو کہ کارساز ہے اور امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے گا۔ قبلہ، میں گزارش کروں کہ آپ نے مختلف مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں ان سے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان کے ہاں بھی ایک منجی بشریت کا نظریہ موجود ہے کہ آخر زمانہ میں کوئی ہستی ایک ایسی آنے والی ہے جو انسانیت کو ظلم و جور سے چھٹکارا دلائے گی۔ ما بین المسلمین یعنی سنی شیعہ میں تصور مہدی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو جو اصل مطلب ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے اور لا کے زمین پہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، خدا کا دین جو ہے وہ سر بلند ہوگا۔ اختلاف یہاں پہ ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، اور اہل تشیع جو ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ زمین ایک لحظہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، امکان ہی نہیں ہے۔ جیسے قبلہ نے بھی وہ روایت بھی ایک بیان فرمائی، لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو، اس لیے کہ بہرحال بہت سارے دلائل موجود ہیں اس کہ ایک ایسا انسان کا وجود ضروری ہے زمین کے اوپر جو ایک طرف انسانوں کے لیے باعث سے منبع فیض ہو، فیض ہدایت جو ہے اس کے توسط سے جاری رہے، دوسرا عالم بالا کے ساتھ اس کا ارتباط ہو۔ چونکہ جب ہم مہدی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، انبیاء کی بات کرتے ہیں، تو ان سارے ان نمائندگان پروردگار جو کہ خداوند عالم نے بھیجے ہیں ان کا مسلسل رابطہ تھا عالم بالا کے ساتھ، لہذا ہدایت کا نظام کے لیے یہ دونوں شکلیں ہونا ضروری ہیں کہ وہ ہستی جو خدا کا نمائندہ ہے، ایک طرف فیض ہدایت اس کے وجود سے جاری رہے اور دوسری طرف عالم بالا کے ساتھ اس کا ارتباط قوی ہو۔
اور رابطہ بہت زیادہ مضبوط ہو. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں, ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. لہٰذا ہم یہی دعا بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت کا ظہور ہوگا. یہ نہیں کہ پیدا ہوں گے, اور ان کے ہاں یہ ہے کہ پیدا ہوں گے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ظہور فرمائیں گے. جی ہاں, ظہور فرمائیں گے. البتہ یہ ہے کہ باقی ادیان کے اندر بھی, اور حتیٰ میں نے عرض کیا کہ یہ بہرحال بات قابل بحث ہے. یہ بھی ایک بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے. جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے, یعنی ہمارا اور وہاں مطلب وہاں صرف حسن امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے نہیں, بلکہ امام مطلب وہ اشتباہاً اس طرف چلے جاتے ہیں حسن مجتبیٰ. اور اگر حسن مجتبیٰ بھی کہا جائے, جیسا کہ اس روایت میں جو میں نے ابتدا میں پڑھی کہ حسن و حسین دونوں کی نسل جیسا کہ قرآن نے بھی اس طرح کی بات کی ہے, چچا کو بھی والد کا وہ درجہ دیا ہے. تو اسے مطلب حضرت امام حسن کی اولاد اس طرح کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی بیٹی بنتی ہیں, امام محمد باقر دونوں کی نسل میں سے. تو حسن و حسین دونوں کی نسل سے. میں عرض یہ کروں گا کہ بہرحال کس نسل سے ہوگا, لیکن ہوگا مہدی اولاد زہرا سے ہوگا. اور مہدی کا تصور دونوں مطلب مکاتب اصل اس پہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مطلب ہے دوسروں کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل روح ہے. مطلب میں عرض کروں کہ یہ جو ہے نا کڑی ہے. نہیں میں وہ مطلب ہے کہ چونکہ رسول پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسین بھی امام ہے, امام کا بھائی ہے, امام کا بیٹا ہے, اس کی نسل سے 9 امام ہیں. اور حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, حسین کی اولاد سے 9 فرزند ہے. اور پھر اگر وہاں پر حسن مجتبیٰ کو لایا جائے کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں, تو اس کا مطلب جو یہ 12 اماموں کی کڑی ہے وہ آخری 11 کے بعد تو پھر ٹوٹ گئی, تو وہ ادھر سے چلا گیا کام. تو اس کا مطلب ہے وہ گم ہو جاتی بات. تو اس لیے 12 اماموں کا جو پورا سلسلہ ہے یہ تبھی قائم رہے گا. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ چونکہ لفظ وہاں پہ حسن آتا ہے روایات میں, تو ہمارے برادران یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ حضرت امام حسین کو تو زیادہ مانتے ہیں, امام حسن کو نہیں اس طرح سے مانتے. اس لیے کہ امام حسن کی اولاد میں پھر انہوں نے بالکل امامت کو کٹ کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اور پھر تاریخ میں یہ بھی اپنے طور پہ مسلم ہے کہ بعض بڑے بڑے نام اہل سنت کے علماء ائمہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد کے ساتھ منسلک رہے, نفس زکیہ کے ساتھ اور عبداللہ افتاح کے ساتھ وغیرہ, وہ مطلب اس طرف سے ساتھ رہے. اور پھر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح مطلب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق والی بات ہے کہ سارے نبی ادھر آتے گئے اور آخری نبی جو ہیں وہ پیغمبر گرامی جو ہیں وہ حضرت جو ہے اسماعیل کی نسل میں سے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے کہ باقی سارے انبیاء ائمہ جو ہیں وہ امام حسین کی نسل میں سے, لیکن آخری امام جو ہیں وہ امام حسن کی نسل میں سے. اور اس طرح تاثر دے کے نا مطلب لوگوں کے ذہنوں کو تھوڑا سا منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو کیا جاتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ 12 اماموں کا پورا سلسلہ جو ہے اس کو کہیں جان نہ لیں. چونکہ آخر امام مہدی کو بھی جان گئے, ان کے والد گرامی امام حسن عسکری کو بھی جان گئے, تو پورا سلسلہ جو ہے وہ 12 میرے بعد خلیفہ ہوں گے اس کو بھی جان گئے, ائمہ طاہرین کو جان گئے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یعنی حق کا سلسلہ یہی ہے. تو لہٰذا اس کو خراب کرنے کے لیے کہ اس طرح کے تاثرات کر دیں. جی فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال ادلہ تو قوی ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ان 12 میں سے آخری جان نشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی علیہ السلام ہوں گے, اور اسی شریعت کو, اسی دین کو اور اسی سارے نظام کو لے کر آئیں گے اور نافذ فرمائیں گے جو کہ خداوند عالم نے جس کا وعدہ کیا ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ مہدی علیہ السلام جو گفتگو کرتے ہیں اس میں اور ان کے بزرگوں کے اقوال میں کس قدر ربط ہے, بلکہ اسی کا تسلسل ہے. وہ جو باتیں پہلے کہا کرتے تھے اسی کا تسلسل ہے, اور اسی کو جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے. بہرحال اور پھر یہ بھی ہے کہ جو حدیث ہے کہ بھئی اسمہ اسمی, یعنی جو آئے گا امام مہدی اس کا اسم میرے نام پر اور میری کنیت ہی اس کو ہوگی. البتہ ان کا نام لینا اس زمانے میں کہا. تو ساتھ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو ابھی اس میں اضافہ ہوا حدیث میں, اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام والا ہوگا, یعنی عبداللہ ہوگا.
تو لہٰذا یہ اسی لیے کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا کے، تاکہ لوگوں کو اصل وہ جو سلسلہ ہے امامت کا اس کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ بہرحال یہ وہ ہستی ہے جو آئے گی، اور یہ تو خیر اہل اسلام سارے کے سارے قائل ہیں کہ مہدی، اسی لیے جھوٹے مہدی بنتے رہتے ہیں، اسی لیے مہدی، وہ تو خیر لوگوں نے خدائی کے بھی دعوے کیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں جھوٹے مہدی چونکہ ایک اصل کا اقرار ہے، ہاں جی، اسی لیے جھوٹے بنتے ہیں۔ جی، تو یہ بات کہ مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ ان کی امامت اور ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سادگی سے گزر جائیں آنکھیں بند کر کے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات معاملہ یعنی بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ ایک اولو العزم نبی جو ہے وہ خداوند عالم کے آخری نبی کے جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے اہل تمام تر سلسلوں کے اندر وہ یہی ہستیاں ہیں جو کہ در حقیقت پیغمبر اکرم کی شخصیت کے اور تمام تر ان کے علم اور ان کی تمام تر جو ہیں وہ جو نبوت کے جو وارث ہیں وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہی ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس زمین کو قبلہ بخیر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے جی کہ سرکار حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں دو نظریے، ایک نظریہ یہ کہ پیدا ہوں گے، ایک نظریہ یہ کہ ظہور کریں گے۔ جی، جو نظریہ ظہور کا ہے وہ تشیع کا ہے، تو ظہور کا یہ نظریہ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی عمر مبارک جو ہے وہ بہت لمبی ہے۔ جی، یہ اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے؟ جواب آپ سے لوں گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔